بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے پیش نظر 2 مہینے سے زیادہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا۔ ابھی آج سے حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کر دی ہے، لیکن کرونا کا قہر ساری دنیا میں بدستور جاری ہے اور فی الحال اس میں کمی کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا تھا، لیکن کرونا کے کیسز میں اچانک اضافے کے بعد وہاں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور ہمارا ملک ہندوستان بھی دنیا کے دیگر ممالک سے مختلف نہیں ہے۔ ہندوستان کرونا وائرس کے معاملے میں تیزی سے اٹلی اور اسپین کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد کے ساتھ 5واں موقف حاصل کر چکا ہے۔ ان تمام کے باوجود حکومت نے نرمی کا اعلان کیا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں نمازوں کے اہتمام کی ضرورت ہے، تو اسی سلسلے میں چند ہدایات اس وقت عرض کرنی ہے کہ ہم کن ہدایات کو پیش نظر رکھ کر مساجد میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر و احسان ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دوبارہ ہمیں پھر سے مساجد میں جماعت کے ساتھ اور اس کے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا موقع عطا فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے احتیاطی برتیں۔ اگر اس مرض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو خدا نہ کرے کہ اسی طرح کے پھر حالات پیدا ہوں، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مزید شدت کے ساتھ اپنی صحت کی حفاظت اور بیماری سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں، شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے مسجد میں آنے والے جو احباب ہیں وہ ماسک لگا کر آئیں، اور آتے جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور مصافحے اور معانقے سے پرہیز کریں۔ 10 سال سے کم عمر کے اور 65 سال سے زیادہ عمر کے جو احباب ہیں وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ ایسے ہی کھانسی، سردی، بخار اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ گھر میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیں اور گھر ہی میں پڑھیں، اور مسجد میں آنے والے لوگ گھر سے ہی وضو بنا کر آئیں۔ مسجد کے جو طہارت خانے اور وضو خانے ہیں ان کو صرف مجبوری میں استعمال کریں، اور مسجد میں جب داخل ہو رہے ہوں تو ایک ساتھ ہجوم کی شکل میں داخل نہ ہوں، بلکہ ایک کے بعد ایک مسجد میں داخل ہوں۔ ایسے ہی نکلتے وقت بھی اسی کا دھیان رکھیں۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے وقت مناسب فاصلے کو باقی رکھیں۔ شریعت نے اس سلسلے میں اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ ہم صفوں میں مل کر کھڑے ہوں، لیکن جب اس طرح کا کوئی عذر ہو تو شریعت ایسے موقع پر اجازت دیتی ہے کہ فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ ایسے ہی مسجد کی جو ٹوپیاں ہیں اور مسجد کی جو جانمازیں ہیں اسے استعمال نہ کریں، اپنے ساتھ گھر سے جانماز لے کر آئیں۔ ذمہ داران مساجد سے بھی چند گزارشات ہیں کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور سینیٹائزر کا استعمال کریں صفائی کے لیے، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس میں الکحل ہوتا ہے،
تو اس سے اگر ہم صفائی کریں گے یا ہاتھ دھوئیں گے تو کیا پھر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس فرش پر، اور ہاتھ دھو کر پھر اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں جو الکحل ملایا جاتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے ہاتھوں کو دھو کر بھی اور مسجد کے فرش کو بھی اس سے دھو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جانمازیں مسجدوں میں مسجدوں کی جو ہیں وہ ذمہ داران مساجد نہ بچھائیں، اور ہر فرض سے پہلے فرش کی صفائی کا اہتمام کریں۔ ابھی بچوں کی جو صباحی اور مسائی تعلیم ہے اس کو ابھی سے شروع نہ کریں۔ مصلیوں کی سہولت کے لیے صفوں میں سفید پینٹ یا اسٹیکر سے نشان لگا دیں تو بہتر ہوگا، اور وضو خانے کے پاس صابن یا صابن کے پیسٹ کا ضرور انتظام کریں۔ تو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم انشاءاللہ مساجد میں نمازوں کو جاری رکھیں گے اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہیں گے تو انسانیت اس وبا سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور بے احتیاطی کی جائے گی تو جس طرح سعودی عرب میں مساجد کے کھولنے کے بعد کچھ مسجدوں کو بند کر دیا گیا دوبارہ، ایسے ہی ہمارے ملک میں گوا کی حکومت نے ابھی مساجد اور عبادت گاہوں کے کھولنے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور مہاراشٹر میں بھی اعلان نہیں ہوا۔ تو اگر بے احتیاطی کی جائے گی تو پھر یہاں بھی اسی طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے تمام ہی سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔